وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے یعنی فرض جو ہمارے دماغ میں ایک دم چیز آتی ہے نا، بس جی ایک کوئی ہمارے اوپر ڈیوٹی لگائی گئی ہے، یہ ضروری ہے جی، وہ یہ تحفہ ہے، یہ تو اللہ کے سامنے بار بار آنے کے لیے مومن کا دل دھڑکتا رہتا ہے، تو اپنے مالک اور خالق کے سامنے آنا 5 وقت میں، یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے اس کو فرض اس وجہ سے کر دیا کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ وہ اتنا زبردست رب ہے، اتنا کریم ہے، رحیم ہے، ہمارے فائدے کے لیے یقین کیجئے۔ کہیں ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنی کمکلی نادانی کی وجہ سے اللہ کے ساتھ تعلق کو ذرا توڑ نہ دیں، یا دنیا کے معاملات میں یعنی دیکھیں کاروبار میں یا رشتہ داریوں میں یا اور مہمان نوازیوں میں گم ہو کے کہیں یعنی اس اتنی عظیم نعمت سے محروم نہ رہ جائیں۔ اس وجہ سے، اس کی محبت کی وجہ سے اس نے یہ تحفہ دیا ہے۔ تو تحفہ کوئی بتائیے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، حالانکہ تحفہ دنیاوی لحاظ سے آپ سمجھتے ہیں جب کوئی تحفہ دیتا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے اور اچھا لگتا ہے کوئی بندہ تحفہ دے، یا آپ کسی کو تحفہ دیں، لینے میں بلکہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ کوئی اچھی چیز، جتنی اچھی چیز دے اتنا ہی زیادہ خوشی سی ہوتی ہے بندے کو، کہ اس بندے کا بندہ شکر گزار بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی لگتا ہے کہ اس نے میرا خیال رکھا ہے، مجھے یاد رکھا ہے، مجھے بھول نہیں گیا۔ پھر جتنا پیار سے محبت سے دیا جائے وہ تحفہ اتنا ہی اچھا لگتا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے معراج کا یہ 3 تحفے دیے ہمیں، اور کتنا عظیم مالک ہے، کتنا ہم سے محبت کرنے والا مالک ہے کہ بار بار اپنے در کے اوپر آنے کا موقع دیتا ہے۔ اس کو رکوع کریں، اس کو سجدے کریں، اس کی حمد کریں اور عہد و پیمان کریں اپنے مالک اور خالق سے بار بار۔ اس پوری صلات کی جو روح ہے نا، دیکھیے سورہ فاتحہ ہے قسم کی، سورہ فاتحہ جو دعا ہے، اور ایسی دعا ہے کہ یعنی اس کے بغیر صلات ہی نہیں ہوتی ہے۔ اگر یہ نہیں پھر کچھ بھی نہیں، یہ روح ہے، روح کے بغیر جیسا چیز مردہ ہوتی ہے۔ تو صلات کے اندر سے اگر روح نکال دی جائے، سورہ فاتحہ ہے ہی نہیں ہے، الا یہ کہ آپ امام کے پیچھے، اگر امام صلات پڑھا رہا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو وہ سب کی طرف سے بھی ہو جائے گی۔ تو اس کے اندر ایک چیز مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا دے۔ میرے مالک کتنے راستے ہیں کہ عقل حیران ہے کہ اتنی گمراہیاں بھی موجود ہیں، پگڈنڈیاں ہیں، گمراہیاں ہیں، بے راہ روی ہے۔ اس میں سے ایک سیدھا راستہ ہے، مالک تو جانتا ہے وہ کیا ہے، تیرا راستہ، بس اس کے اوپر مجھے چلا، مجھے ہمت دے۔ کتنی بڑی یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، بار بار اللہ کے سامنے توحید ہی توحید ہے۔ اسلام کے اس پورے فلسفے کے اندر یقین کیجیے توحید ہے، ہر جگہ شرک کا رد ہے۔ وضو سے پہلے یعنی اذان جب مؤذن ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، کس طرح توحید کا اعلان کیا جاتا ہے، شرک کا رد کیا جاتا ہے، اور مومن کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دیکھو پکارنے والے کی طرف جائیں، کیونکہ وہ پکار رہا ہے، کامیابی کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ، صلات کی طرف آؤ، اللہ کے جھکنے کی طرف آؤ، مل کے اللہ کے سامنے جھکیں۔ تو اس انداز سے مومن کو خوشی ہوتی ہے، ہر قوم کو چھوڑ دیتا، ضروری سے ضروری کام اندازہ لگائیے، مومن کی بھی اس میں آزمائش ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑا ضروری کام تھا، بڑا ضروری سے ضروری کام سے بھی یہ زیادہ ضروری ہے۔ بہت کوئی پیارا گیسٹ آیا ہوا ہو یا مصروفیت ہو یا آپ کسی کے گھر گئے ہوئے ہو تو فوراً صلات کا ٹائم ہے، بس جی ختم، ہر چیز ختم، ہمارے مالک اور خالق کی طرف سے بلاوا آ گیا ہے۔ تو یہ شرک کا رد ہے، ہر جگہ اندازہ لگائیے۔ لیکن افسوس ان مسلمانوں کے اوپر کہ انہوں نے اس صلات کو بیچنا شروع کر دیا، اندازہ لگائیے، اس کے مولوی علماء اس کے پیسے لیتے ہیں، اس کو بیچ دیا۔ ان تحفے کو بیچنا کتنا بڑا جرم ہے۔ عمران خان کے اوپر آج کل کیا کیس بنا ہوا ہے، تحفے کو بیچا ہے اس نے، اور باقی جرم ہے، بے شک باقیوں سے چھوٹا ہے لیکن ہے تو جرم، اس کا جواز کوئی نہیں ہے۔ یہ اس طرح کے جو تحفے ملتے ہیں وہ خالص اسٹیٹ کا حق ہوتا ہے اور اسٹیٹ کی ملکیت ہوتی ہے، کسی کا ذاتی نہیں ہوتا ہے۔ برحال یہ اسلام کی باتیں ہیں، ایمان کی باتیں ہیں، مومن سمجھتے ہیں، یہ مشرک نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اور یہ خاص کر جمہوریت کا مشرکانہ نظام، ہر طرف کہتے ہیں جان دے دیں گے۔ مجھے بہت ترس آتا ہے ان کے جب یہ کہتے ہیں اس کی خاطر ہم جان دے دیں گے۔ اور ظالموں، ایک جان تمہیں ملی ہے، اور تمہیں ملی تھی اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے، اس کی حمایت میں تمہارا خون کھولنا چاہیے تھا، اس کے حق میں تم اٹھتے، اس کے دین کے غلبے کے لیے تم اٹھتے، نوجوانوں تمہارا خون کھولتا، تمہارا خون پھر رائگان آ جاتا۔ اب جس کی خاطر بھی تمہارا خون جائے گا، چاہے بریلویت کی خاطر، دیوبندیت، اہل حدیثیت، سلفیت، جمہوریت، کسی سردار کی وجہ سے، کسی بڑے افسر جرنیل کی وجہ سے تمہارے اس کے حکم مانتے ہوئے اللہ کے خلاف، اللہ کے مطابق ہو تو سارا آنکھوں کے اوپر، اللہ کے خلاف جب اس کا حکم ہے تو نہیں ماننا ہے، کسی صورت میں نہیں ماننا ہے، اس کو بھی سمجھانا ہے، چاہے بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا کوئی ظالم ہو،
یا بڑے سے بڑا کوئی رشتہ دار ہو، عزیز ہو، ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کی خدمت ہے لیکن بندگی نہیں ہے. پاؤں کو نہیں چھونا، جا کے نیچے جھک کے پاؤں کو چھونا، بوسے دینا، یہ کوئی والدین کا احترام نہیں ہے، بلکہ یہ بندگی والا انداز ہے، اس سے بچنا چاہیے.